السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 1 فروری 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ کھار گھر میں عالمی تبلیغی اجتماع کا روح پرور آغاز، مولانا سعد کا شرک کے خلاف پر اثر خطاب، ہزاروں فرزندان توحید کی شرکت، نظم و ضبط کا شاندار مظاہرہ۔ نوی ممبئی کے کھار گھر میں منعقد 3 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز جمعے سے ہو گیا ہے، جس میں ملک بھر سے لاکھوں افراد شریک تھے۔ اجتماع گاہ سے مولانا وکیل مظاہری کی اطلاع کے مطابق اجتماع کے پہلے دن بعد نماز فجر نظام الدین مرکز کے ذمہ دار مولانا جمشید صاحب نے ایمان کی 6 صفات، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم اور تفریغ وقت پر بصیرت افروز بیان دیا۔ نماز جمعہ دوپہر 2 بجے ادا کی گئی، جس کی امامت مولانا سعد صاحب کے صاحبزادے مولانا یوسف سعد صاحب نے کی۔ مولانا سعد صاحب طبیعت ناساز کے باوجود مغرب بعد خصوصی خطاب کے لیے اجتماع گاہ میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے شرک کی مذمت اور توحید کی فضیلت پر جامع اور پر اثر تقریر کی۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے شرک اور اسباب پر بھروسے کو توحید کے منافی قرار دیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت کو محدود سمجھنا در حقیقت اس کے مطابق اختیار کا انکار ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آگ کا ٹھنڈا ہونا ایمان اور حسن ظن کا نتیجہ تھا۔ جب بندہ اللہ کی وحدانیت کو دل سے نکال دیتا ہے تو بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی سوء ظن شرک کی بنیاد بن جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے مزید کہا کہ دنیا میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ انہوں نے سائنسی نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر سائنس کے ماننے والے ظاہری نظام کو اللہ کی توحید کے مقابل کھڑا نہ کرے تو وہ دہریہ نہیں بن سکتے۔ بتایا جاتا ہے کہ اجتماع گاہ میں تقریباً 300 ایکڑ قطع اراضی پر وسیع و عریض پنڈال، اسٹیج، دیگر سہولتیں مثلاً کھانے پینے کے لیے علیحدہ علاقے بنائے گئے ہیں۔ شرکاء کی تعداد کے مطابق استنجا خانہ و بیت الخلاء، ذخیرہ آب، ایمبولینس اور پارکنگ کا نظم کیا گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق کئی ہزار رضاکاروں کو صاف صفائی، پارکنگ ایریا کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈور فریم، میٹل ڈیٹیکٹر اور CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں پولیس کے جوان یہاں میں الگ الگ حصوں میں تعینات کیے گئے ہیں۔ اجتماع گاہ میں ہر طرف ذکر و اذکار کی صدائیں گونج رہی تھی۔ شرکاء اجتماع مکمل یکسوئی کے ساتھ علماء کے بیانات سن رہے تھے۔ بیلاپور، کھار گھر اور پنویل ریلوے اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک ایک روحانی ماحول نظر آ رہا تھا، جہاں سفید لباس اور ٹوپی پہنے مسلمان جوق در جوق پہنچ رہے تھے۔ 350 ایکڑ پر مشتمل وسیع و عریض اجتماع گاہ میں انتظامیہ نے شرکاء کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی تھی، جن کی مکمل پاسداری کی جا رہی تھی۔ اتنے بڑے ہجوم کے باوجود اجتماع میں نہ کوئی بدنظمی تھی، نہ کوئی شور و شرابہ، بلکہ ہر طرف سکون اور روحانی کیفیت کا منظر تھا۔ بتا دیں کہ سنیچر کو اجتماع کا دوسرا دن ہوگا، جس میں بھی حسب معمول بیانات اور دینی تربیتی نشستیں ہوں گی، جبکہ اجتماع کے آخری دن اتوار کو مغرب کے بعد مولانا سعد صاحب کاندھلوی کا خصوصی خطاب ہوگا اور اجتماع کی دعا کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، جس کے ساتھ اجتماع کا باضابطہ اختتام ہو جائے گا۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی رپورٹ سنتے چلتے ہیں۔ یوم جمہوریہ پریڈ کے موقع پر جانے کیوں تھے ناخواندہ رکشہ والے احمد علی مہمان خصوصی؟ ہندوستان اپنا 76واں یوم جمہوریہ منا رہا تھا۔ ملک کے مرکزی یوم جمہوریہ کے تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی، کئی مدعو مہمان اور اندرون و بیرون ملک کے معززین موجود تھے۔ ان میں ایک خاص مہمان احمد علی تھے، وہ ایک ناخواندہ رکشے والے تھے۔ پریڈ میں بطور خاص مدعو اس مہمان کی موجودگی نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ ناخواندہ ہونے کے باوجود سماج کے لیے ان کی شاندار خدمات کے لیے انہیں حکومت ہند نے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مدعو کیا تھا۔ احمد علی نے اپنی کوششوں سے ایک تعلیمی ادارہ بنا کر تعلیم کے تئیں بیداری اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں جنوبی آسام کے سری بھومی ضلع کے ایک دیہی گاؤں کے رہنے والے احمد علی کا ذکر کیا تھا۔ احمد علی نے رکشہ چلانے سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے استعمال کیا اور جنوبی آسام میں 9 اسکول قائم کیے۔ غربت نے احمد علی کو ناخواندہ بننے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن احمد علی کو یقین تھا کہ وہ اپنے معاشرے کو ناخواندگی کے گناہ سے بچا سکتے ہیں اور وہ اسی امید کے ساتھ
آگے بڑھے۔ آکاشوانی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مکیش کمار نے انہیں ختم تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ احمد علی نے کہا کہ انہیں اس طرح کی پروقار تقریب کا حصہ بننے پر فخر ہے۔ آواز دی وائس سے بات کرتے ہوئے احمد علی نے کہا ان کے جوش و جذبے اور کام کرنے کی طاقت میں اس وقت اضافہ ہوا جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں ان کا نام ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل 88 سالہ یہ شخص پیشے سے رکشہ ڈرائیور ہے جو جنوبی آسام کے کریم گنج ضلع کے پاتھر کنٹی سرکلر میں کھلربند مدھور بند سے ہیں۔ علی نے اپنے رکشے سے حاصل ہونے والی رقم اور اپنی 32 بیگھہ آبائی زمین اسکول قائم کرنے کے لیے عطیہ کر دی تھی۔ ان کے قائم کردہ 9 اسکولوں میں اس وقت 500 سے زیادہ لڑکیاں اور 100 کے قریب لڑکے زیر تعلیم ہیں۔ احمد علی نے 1978 میں اپنی آبائی زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر اور گاؤں والوں سے تھوڑی سی رقم لے کر ایک پرائمری اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کھلر بند، مدھور بند اور ملحقہ علاقوں میں انہوں نے جو 9 اسکول قائم کیے ان میں 3 لو پرائمری اسکول، 5 مڈل انگلش اسکول اور ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہیں۔ ان میں سے 5 کو صوبائی کر دیا گیا ہے اور اساتذہ بقیہ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ احمد علی اب بھی اپنے گاؤں کے قریب ایک جونیئر کالج قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے قائم کردہ اسکول کے طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ احمد علی نے آواز دی وائس کو بتایا، اللہ تعالیٰ کے رہنمائی اور برکت سے میں نئی نسل کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے مشن پر ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے گاؤں کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوانے کے قابل ہوں۔ اس سے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے کہ طلبہ اب آباد اور کام کر رہے ہیں۔ احمد علی نے 2 خواتین سے شادی کی ہے اور ان کے 11 بچے ہیں۔ احمد علی کبھی بھی اس اسکول کا نام نہیں رکھنا چاہتا تھا جسے اس نے اپنے نام پر قائم کیا تھا، تاہم گاؤں والوں کے دباؤ کی وجہ سے ہائی اسکول کا نام تبدیل کر کے احمد علی ہائر سیکنڈری اسکول رکھ دیا گیا۔ احمد علی ایک رکشہ ڈرائیور جن کو بہت سے اعزازات مل چکے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ ہر کوئی انہیں اب بھی رکشے والا کہتا ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ مارچ 2019 میں احمد علی کا ذکر وزیر اعظم نریندر مودی کے اتوار کے ریڈیو پروگرام من کی بات میں ہوا تھا۔ احمد علی نے کہا کہ جب میں نے ریڈیو پر وزیر اعظم کی آواز میں اپنا نام سنا تو میں دنگ رہ گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد علی کے نام کا ذکر کیا اور ان کے اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ رکشہ ڈرائیور کی انسان دوستی کو ہر کسی کو پہچاننا چاہیے۔ احمد علی کی سخاوت کو سب سے پہلے چند سال قبل پاتھر کنٹی کے سابق MLA کرشین وپال اب وزیر نے منظر عام پر لائے تھے۔ احمد علی کو ایک نایاب شخصیت کے طور پر بیان کرتے ہوئے پان نے احمد علی اسکول کی ترقی کے لیے مرکزی وزارت اقلیتی امور کے تحت اپنے کثیر شعبہ جاتی ترقیاتی پروگرام کے فنڈ سے 11 لاکھ روپے کا عطیہ دیا تھا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔